اس دنیا میں جو سب سے قیمتی چیز دی ہے وہ انسان کی اپنی جان ہے، انسان کی اپنی زندگی، اپنی جان، اپنا جسم۔ تو جب تک یہ ہے تو انسان بہت کچھ کر لیتا ہے، جب جان ہی باقی نہ رہی تو پھر پیچھے کیا بچا؟ تو دنیا کماتا ہے اس وقت تک جب تک صحت جسم ساتھ دیتا ہے، عبادات کرتا ہے اس وقت تک جب تک جسم اور صحت ساتھ دیتے ہیں، شرافت کے ساتھ چل لے یا بدماشی کے ساتھ چل لے، اپنی آخرت بنا لے یا اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، چند دن کی زندگی، چند دن کی عیش و عشرت پر اپنی زندگی کو لگا دے یا ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کے لیے لگا دے، اس کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا ہے۔ اب انسان کو سوچنا ہے کہ میری ایک ہی زندگی ہے اور انتہائی قیمتی زندگی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی، تو میں اسے کس کام پر لگا دوں؟ اس سے اپنے لیے کیا بنا لوں؟ آنے والی ایک لمبی زندگی میں اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کر لوں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لوں، یا آنے والی لمبی زندگی کو تباہی اور بربادی اور آگ اور عذاب کے حوالے کر کے دنیا کے چند دن جو ہے یہ عیش و عشرت کر لوں؟ یہ انسان کا اپنا فیصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، خسارے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ان مبارک آیات میں تذکرہ بنی اسرائیل کا چل رہا ہے۔ تو جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات قرآن مجید نازل ہوئیں اور تلاوت کی گئیں تو انہوں نے ایک ضد بنا لی کہ ہم اسے نہیں مانیں گے، ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم بس اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی۔ مراد کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، تورات کو مانیں گے، بس اسے نہیں چھوڑیں گے، لیکن قرآن کو ہم نہیں مانیں گے۔ اب یہ بھی ان کی صرف ایک ضد تھی، ورنہ تورات کے اندر جو کچھ تھا مانا تو انہوں نے وہ بھی نہیں تھا۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے سامنے کوئی مسئلہ بیان کیا جائے لیکن ہمارے باپ دادا، ہمارے رسم و رواج کچھ اور ہوں تو ہم کہیں نہیں جی بس ہم تو ہمارے اپنے بزرگوں کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتے، جو ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے، ہمارے رسم و رواج ہیں، بس ہم اس پر چلیں گے۔ پتہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی آیات تلاوت ہو رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بیان ہو رہا ہے، لیکن ہم اپنے نہیں چھوڑیں گے۔ تو ان کا بھی یہی ضد تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دیکھو انہوں نے اپنی جان کی قیمت، کتنی بری قیمت لی، انہوں نے اپنی جان کو کتنے برے سودے کے بدلے میں ضائع کر دیا۔ وہ چاہتے تو ایمان کے راستے پر چلتے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے، اپنی زندگی کو، اپنی جان کو قیمتی بنا لیتے اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیاں اللہ سے حاصل کر لیتے، لیکن انہوں نے دنیا میں چند دن کی ضد اور چند دن کی ناک اور اپنی خواہشات کے پیچھے اپنی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر لیا۔ یہ مختصر سا خلاصہ ہے ان مبارک آیات کا۔ ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے، صرف ان کے لیے نہیں ہے، ان کا تو اب ذکر ہے، وہ تو گزر چکے، اصل تو اب ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کتنی بری چیز کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کتنا برا سودا کیا اپنی جانوں کے بدلے میں، اپنی زندگی کے بدلے میں کتنی بری چیز حاصل کی۔ کیا حاصل کیا؟ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ضد میں آ کر بس اس کا انکار کر دیا، اور کوئی وجہ نہیں۔ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اب بظاہر جو انہوں نے ضد لگائی وہ یہ کہ یہ قرآن ہم پر نازل نہیں ہوا کیونکہ لہٰذا ہم نہیں مانتے، یہ مکہ والوں پر نازل ہوا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اس لیے ہم اسے نہیں مانیں گے۔ تو اللہ نے اپنا فضل فرمایا، جس پر بھی نازل کر دیا، تھی تو اللہ کی کتاب نا۔ فباؤوا بغضب علی غضب، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگیوں پر ناراضگیاں خریدیں، ایک انکار، دوسرا انکار۔ پہلے تو اپنی کتاب تورات کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا، وہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اللہ کے احکام کو توڑتے رہے، وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ اب جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس پر بھی انکار کر کے ڈبل انکار، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی ناراضگی پر ناراضگیاں خریدتے چلے گئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کافروں کے لیے بہت ذلت کا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس کو مانو، اسے تسلیم کرو۔ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو کہتے ہیں نہیں نہیں، بس ہم تو صرف وہی مانیں گے
اسی کو مانتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے ہم اسے نہیں مانتے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ یہ کتاب ایسی سچائی کے ساتھ آئی تھی کہ جو کتاب ان کے پاس تھی اس کی بھی یہ کتاب تصدیق کرتی ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے، تورات قرآن کی تصدیق پہلے سے کر رہی تھی، اور قرآن تورات کی تصدیق کر رہا ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں مانا، حالانکہ ان کی اپنی کتاب کی تصدیقیں موجود تھیں۔ پھر فرمایا کہ آپ ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں، چلو ٹھیک ہے، آپ جو آج ضد لگا کے کہتے ہو کہ ہم اپنے نبیوں کو مانتے ہیں، اپنے نبیوں کی کتاب کو مانتے ہیں، تمہارے باپ دادا تو اپنے نبیوں سے بھی لڑتے رہے، وہ تو اس وقت تو اپنے نبیوں سے بھی لڑتے رہے، وہ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں، سوال کریں، پھر آپ کے جو باپ دادا آبا و اجداد تھے، آپ اللہ کے نبیوں کے ساتھ وہ کیوں لڑتے رہے، وہ ان کو کیوں قتل کرتے رہے، ان کو شہید کرتے رہے، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان و اتنا ہی ایمان رکھنے والے تھے جتنا آج تم ضد لگا لگا کر کہتے ہو کہ ہم اپنے نبیوں کو اپنی کتاب کو نہیں چھوڑ سکتے، تو کل جب ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا اس وقت تم نے اپنی کتاب اور اپنے نبیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو یہ تو تمہارا رویہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو یہ آج بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہم اپنے رسم و رواج کو وہ اہمیت دیتے ہیں جو قرآن و سنت کو نہیں دیتے۔ قرآن و سنت ہمارے سامنے آ جائے، ہم اس پر وہ نہیں لگاتے محبت کے ساتھ، وہ نہ خرچ کرتے ہیں، نہ اس پر اتنی محنت کرتے ہیں جتنے اپنے آبا و اجداد کی طرف سے آنے والی رسموں پر ہم چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ایمان و عمل کی زندگی پر چلنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے۔